الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے،
جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں چند ایک احادیث سنائی جنت کی خوشبو کے بارے میں، ان خوش نصیب لوگوں کے بارے میں جو جنت کی خوشبو کو وہ پا سکیں گے۔ وہ جنت کی خوشبو جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 سال ابھی بندہ جنت سے دور ہوگا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70 سال جنت سے دور ہوگا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 100 سال ابھی بندہ جنت سے دور ہوگا اور اس بندے کو جنت کی خوشبو آنا وہ شروع ہو جائے گی۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو بشارتیں ملتی آتی ہوں گی، قبر میں بھی سوالوں کے جواب دے دیں گے اور پھر وہاں پر بھی ان کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اور پھر ان کو جنت کی خوشبو بھی آئے گی۔ گویا کہ جنت ایک ایسی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں جس کو مل گئی وہ بہت کامیاب ہے، بڑی کامیابی اس بندے کو ملے گی جس دن ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بندے کو اللہ کی جنت مل گئی۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جو جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت تو جانا درکنار، ان کو 100 سال کی دوری پر جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں 7 احادیث میں نے آپ کے سامنے وہ رکھنی ہے، 7 عمل ایسے بتانے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت تو دور کی بات ہے۔ پہلی حدیث صحیح البخاری کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس بندے نے کسی ذمی کو قتل کیا، ذمی کو قتل کیا، وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ذمی کون ہوتا ہے؟ مسلم حکومت کے اندر کوئی غیر مسلم رہتا ہو، اس کی ذمہ داری، اس سے ٹیکس لے کر مسلمان حکومت اس کو اپنی وہ مملکت میں رکھے، اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری مملکت کی ہو جائے، اس ذمی کو کوئی بندہ قتل کر دے جس کی ذمہ داری کسی مسلمان حکومت نے وہ لی ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں جو کسی غیر مسلم کسی ذمی کو قتل کرے، نبی پاک فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اور جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو قتل کرے۔ میں نے پہلے 1-2 خطبے پہلے آپ کو کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتایا تھا کہ 7 کبیرہ گناہوں سے بچنے والا بندہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جائے گا اس میں سے داخل ہو جائے گا، جن میں سے ایک کبیرہ عمل یہ تھا کہ کسی مسلمان جان کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ ایک مسلم جان کی اتنی اہمیت اور قدر ہے اللہ رب العالمین کی نظروں میں، جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے ساری کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا، جس نے ایک کو بچایا اس نے ساری کی ساری انسانیت کو بچا لیا۔ قاتل اور مقتول جہنمی ہے، اور دین کہتا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف نیزے کا منہ بھی نہیں کرنا، ہو سکتا ہے اس کو اس کا نقصان ہو جائے۔ یہ آپ کے پاکستان کے اندر سیالکوٹ میں یہ پیچھے واقعہ پیش آیا تھا سری لنکا کے بندے کا، یہ وہی لوگ ہیں جن کی ذمہ داری مسلمان مملکت کی ہوتی ہے کہ عام مسلمان بندے کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، کسی غیر مسلم کو جس کی ذمہ داری مملکت نے اٹھائی ہوئی ہے اس کو قتل کرنا، اس بندے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت تو درکنار، اس بندے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ یہ بد نصیب بندوں میں شامل ہوگا وہ بندہ جو کسی ذمی کو قتل کرے گا۔ دوسری حدیث
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں ما من عبد استرعاہ اللہ رعیۃ فلم یحطھا بنصیحۃ الا لم یجد رائحۃ الجنہ، وہ بندہ جس کو اللہ رب العالمین لوگوں کے اوپر نگران بنائے اور وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا فیصلہ نہ کرے، خیر خواہی کا کام نہ کرے لوگوں کے ساتھ، وہ بندہ کل قیامت کا دن ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں حدیث کو۔ آج میری اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ مجھے بڑا عہدہ مل جائے، بڑی ذمہ داری جو ہے وہ مل جائے، بڑا میرے پاس منصب آ جائے اور میرے ماتحت جو ہے وہ لوگ کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ عہدہ تو ہے، لیکن جس بندے کو عہدہ دیا جاتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ کیسے؟ ایک بندہ ہے جسے اپنے بارے میں سوال ہوگا، ایک وہ بندہ ہے جس کو کچھ ذمہ داری ملی، اس کو لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا جو اس کے ماتحت ہے۔ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو لوگوں کا نگران بنائے، کوئی کونسلر بن جائے، کوئی ناظم بن جائے، کوئی ایم پی اے بن جائے، کوئی ایم این اے بن جائے، کوئی حکومت میں آ جائے، کسی کو بڑا عہدہ مل جائے جس کے ماتحت جو ہے وہ لوگوں کے فرائض اس کے ذمے آ جائیں کہ ان کی سہولیات کا خیال کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا اس بندے کی ذمہ داری میں شامل ہو جائے، وہ بندہ ان کی ذمہ داری کا لحاظ نہ کرے بلکہ جو ہے وہ صرف اپنے عہدے کے اوپر، منصب کے اوپر چمٹا رہے، اس بندے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہے کہ اس بندے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کہ منصب پر بیٹھنے کا شوق ہے لیکن منصب کی ذمہ داریوں کا نہیں پتا، اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے بلکہ لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے لا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بندہ راعی ہے، جو بندہ بھی اس کے ماتحت ہے اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ فیکٹری مالک ہو جائے، وہ جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہو جائے، جو بندہ جس کے ماتحت 2 بندے 3 بندے 1 بندہ بھی ہے نا، ان کے متعلق سوال ہونا ہے۔ تو انہیں ان کی ذمہ داری، ان کے حقوق کا خیال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں نبی پاک فرماتے ہیں ما من عبد استرعاہ اللہ رعیۃ، جس کو لوگوں کا نگران بنایا گیا، وہ حکمران بن گیا، کسی عہدے پر فائز ہو گیا، لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ نہیں کیا، بھلائی والا معاملہ نہیں کیا، بلکہ لوٹ کھسوٹ کا بازار جس طرح ہمارے ہاں عام ہے اس بازار کو عام رکھا، لوگوں کے حقوق کو بھی کھا گیا، مال کو لوٹ لیا، لوگوں کے حقوق کا بھی خیال نہیں کیا، ظلم و زیادتی کرتا رہا، ناانصافی کرتا رہا، ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ نہیں کیا، ایسے بندے کو کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 گروہ جن گروہوں کے بارے میں نہیں جانتا، یعنی کہ وہ کل بعد کے دور میں پیدا ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کے برابر کوڑے ہوں گے، اپنی رعایا کے اوپر ظلم کریں گے، اپنی رعایا پر۔ آج ہمارے حکمران دیکھ لیں کہ ظلم کی انتہا ہے کہ آٹے کے اوپر بندے قتل ہو رہے ہیں۔ لائن میں عید کا قتل نہیں ہوا پچھلے ہفتے، بندہ لائن میں لگے ہوئے ہیں آٹا لینے کے لیے، بھگدڑ مچی، ایک آٹے کے تھیلے کے لیے بندے قتل ہو رہے ہیں، ایک آٹے کے تھیلے کو چھیننے کے لیے 20 بندے گتھم گتھا ہو چکے ہیں، اور حکمران محلات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے کتے بھی مربے کھاتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا، یہ تو اللہ معاف کرے جب ہوگی نا روح قبض اور جان نکلے گی یہ پھر پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت تو دور کی بات ہے، یہ بد نصیب بندوں میں شامل ہے وہ بندہ۔ کہ اس لیے عہدہ لیتے ہوئے 100 بار بندے کو سوچنا چاہیے میں اس کا اہل ہوں کہ نہیں۔ آپ صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لے، جب بھی ان کو کوئی عہدہ ملتا وہ نہ ہی کرتے، وہ کہتے کہ نہیں یہ ذمہ داریاں ہم سے نہیں پوری ہونی، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا بڑا مشکل، اور میرے اوپر بوجھ نہ بن جائے لوگوں کا، حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ تیسری حدیث صحیح البخاری کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادعا الی غیر ابی،
جس بندے نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے باپ کی طرف کی، لم یرح رائحۃ الجنہ، اس بندے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ یہ مسئلہ بھی بڑا اہم مسئلہ موجودہ دور میں۔ کیا؟ اپنا باپ بدل لینا۔ باپ کس طرح بدلا جاتا ہے؟ اپنی برادری تبدیل کر لینا، قوم تبدیل کر لینا، خاندان تبدیل کر لینا، باہر جانے کے لیے اپنے باپ کو بدل لینا، باہر کا ویزا لینے کے لیے کسی اور کا نام اپنی طرف منسوب کر لینا، یا پھر لے پالک بچے کا اس کی نسبت اپنی طرف کر دینا، حالانکہ اس کا باپ کوئی اور ہے۔ کسی بندے کی نسبت غیر باپ کی طرف کرنا، جو بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے، فیل کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ہوتا کیا ہے معاشرے کے اندر؟ ایک بچہ وہ ہے جس کو پہچان دینے کے لیے جس کے باپ کا کوئی پتہ ہی نہیں، وہ مجبوری ہے کہ بھئی معاشرہ اس کو کسی نام سے جانتا ہے، کوئی نہ کوئی نام اس کو دینا پڑے گا۔ حالانکہ عام علماء تو کہتے ہیں ابن ابی لکھا جائے، جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں وہاں پر لکھا جائے یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، یا عبداللہ، فرضی نام عبداللہ، ہر بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، عبداللہ یہ اللہ کے بندے کا بندہ ہے، یہ لکھا جائے۔ اگر باپ کا پتہ ہو تو پھر اس کے باپ کا نام ہی ذکر کرنا چاہیے اور باپ کی طرف ہی اس کی نسبت کرنی چاہیے۔ بچہ لے پالے کو اس کی نسبت اپنی طرف کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، شریعت اسلامیہ میں جرم ہے۔ اور آج تو جدید طریقے سے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے نا، لوگ کسی غیر کا نطفہ اپنی بیوی کے پیٹ میں رحم میں رکھوا کر بچہ پیدا کروا لیتے ہیں۔ یہ برائی ہے، یہ بدکاری ہے اور یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے اولاد۔ اور اگر کسی نے لے پالک بچہ لیا، جس سے لیا اس کے باپ کا نام لکھے، ورنہ غیر کی طرف جو نسبت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے غیر باپ کی طرف نسبت کی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ پھر وراثت کے احکام اور ہیں۔ پھر وہ بچہ اگر آپ کا حقیقی کوئی رشتہ دار ہے، محرم رشتہ دار ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر محرم رشتہ دار نہیں تو پھر جس کے ہاں وہ لڑکی یا بیٹا پیدا لے کر انہوں نے پالا ہے، جب وہ بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، جس عورت نے اس کو پالا ہے، اگر وہ اس کا حقیقی رشتہ دار، محرم رشتہ دار نہیں، اس کا بھانجا، اس کا بھتیجا، ایسا رشتہ نہیں، تو اس عورت کا اس لڑکے سے پردہ بھی بنے گا اور وہ لڑکا اس عورت سے نکاح بھی کر سکتا ہے۔ جب وہ غیر محرم ہے نا، غیر محرم ہے تو نکاح بھی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لڑکی جو کسی آدمی نے لے کر پال لی، وہ بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اب کہنے میں تو وہ بیٹی ہے، لیکن قرآن شریعت کہتی ہے وہ منہ بولی بیٹی تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقی بیٹی نہیں، اس کے ساتھ تمہارا نکاح بھی ہو سکتا ہے اگر وہ تمہاری محرم نہیں۔ اگر تو اپنے کسی رشتہ دار بھائی سے لے کر پال لی ہے، بہن سے لے کر پال لی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، پھر تو وہ بیٹی اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے پردہ بھی نہیں ہے۔ ورنہ اگر باہر سے کوئی لڑکا کوئی لڑکی لے کر پالا ہے، وہ پھر اس لڑکی کے لیے غیر محرم ہے، اس عورت کے لیے جس نے لے کر پالی ہے، اور اس مرد کے لیے بھی وہ لڑکی غیر محرم ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ بات اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں، جس نے غیر باپ کی طرف نسبت کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی ہیں۔ پہلی کہ وہ بندہ جس نے کسی ذمہ کو قتل کیا، دوسرا جو لوگوں کے ذمہ داری اس کے ذمے آ گئی، وہ بندہ حکمران بن گیا، کوئی منصب اس کو مل گیا، تیسرا وہ بندہ جو اپنے غیر باپ کی طرف اپنی نسبت کر لے، اپنی برادری۔ اچھا آج کل یہ برادری تبدیل کرنا بھی کوئی کام نہیں ہے، لوگ اپنی برادری تبدیل کر لیتے ہیں۔ برادری کیا؟ بھائی ایک بندہ کمیار ہے، لوگ کہتے ہیں موچی ہیں، یار ساڑی توہین ہوندی ہے، ساڑے کو 4 پیسے آگے نے اپنی ذات ہی بدل لو، بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے یار پچھوں تے لوگ چنگڑ سن، ایتھے آگے ہیں لوگ شیخ بن گئے نے، پیچھے جہاں سے یہ لوگ خاندان آیا ہے یہ تو موچی ہیں، ایتھے آگے سارے لوہار بن گئے نے۔ یعنی کہ خاندان تبدیل کر لینا، رشتہ داری کرنے کے لیے اپنا خاندان ہی تبدیل کر لینا، اپنی ذات ہی تبدیل کر لینا۔ جس بندے نے اپنی ذات کو تبدیل کیا گویا کہ اس نے باپ کو تبدیل کیا، اپنے باپ کو تبدیل کر لیا۔ یہ نئے نئے نام آ گئے ہیں آج کل برادریوں میں، نئے نئے نام، کوئی اس میں جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے، اور نہ اس میں جو ہے وہ بندے کو یہ سوچنا چاہیے جو ذات ہے وہ بتائے، ذات سے بندے کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے ہیں، یہ ذاتیں بنائی ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے ہیں۔ اللہ کے ہاں ہر مسلمان عزت والا ہے جو بھی تقوی والا ہے۔
یہ بات آ گئی۔ چوتھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنت یوم القیامہ یعنی ریحها۔ ایک وہ بندہ جو دین کا علم دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے، دنیا کمانے کے لیے دین کا علم حاصل کرتا ہے، اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں دنیا کمانا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا یہ دین کا علم حاصل کرنے والا بندہ کل قیامت کا دن ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اگر میری بات کے اندر کوئی مبالغہ نہیں نا، موجودہ دور کے اندر یہ جتنے جلسے سازی ہو رہی ہے نا، جتنی جلسے سازی ہو رہی ہے یہ دین کو بیچنے والی بات ہے۔ بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، آپ کسی بڑے عالم دین کو فون کر لیں، میں تو جانتا ہوں نا ان لوگوں کو، نام نہیں میں لیتا، آپ ٹائم لینے کے لیے فون کریں، وہ پہلے کہتے ہیں 25,000 روپیہ میرے اکاؤنٹ کے اندر جمع کروائیں، اکاؤنٹ نمبر لے لیں، پہلے 25,000 روپیہ جمع کروائیں، وعدے کے اوپر آ جائیں گے، دل کرے گا آئیں گے، دل کرے گا نہیں آئیں گے۔ پہلے پیسے بکنگ ہوتی ہے، پہلے خرید و فروخت ہوتی ہے کہ پیسے پہلے دیں پیسے، پھر ہم آ کر لوگوں کو دین سکھائیں گے۔ دکانداری لگی ہوئی ہے، دکانداری، اور جہاں پر جماعت کمزور ہو نا، لوگ کمزور ہو، مسجد کمزور ہو، جو پیسے زیادہ نہ دیں وہ کہتے ہیں ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں ہے۔ جس جماعت کے پاس، جن لوگوں کے پاس کسی بڑے عالم دین کو بلانے کے لیے پیسے نہیں، تھوڑے پیسے ہیں، وہ کہتے ہیں کتنے پیسے دیو گے، سودا کرو پہلے۔ وہ اگر کہے نا کہ ہمارے پاس تو اتنے سے پیسے ہیں، ساڑھے کو تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور اس میں بھی قصور ہمارے، جن کو یہ ہمارا اپنا قصور ہے، یہ جب سے ہم لوگوں کو کانوں کا پڑ گیا نا چسکا، بڑی بڑی کانفرنسیں اور بڑے بڑے مولویوں کو بلا کر نا، ہم لوگ 1 گھنٹے کی تقریر کروا کر 4 بندے ملتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، کانوں کا چسکا لیا، مسجد پھر خالی۔ وہ چسکے کی حد تک جلسے رہ گئے ہیں، چسکے کی حد تک کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بندے بڑے اکٹھے کر لیتا ہے۔ ایسے بندوں کو جہنم میں لے کر جانا ہے جو وقتی طور پر جلسہ سننے کے لیے تو مسجد میں آ جائیں، روٹی کھانے کے لیے تو مسجد میں آ جائیں، دیگیں کھانے کے لیے تو مسجد میں آ جائیں، ضیافت کا اہتمام ہوگا، پیسہ کمایا، 4 پیسے اکٹھے کیے، جلسہ کروا لیا، اپنے اشتہار پر نام لکھوا لیا، ویڈیو بنوا لی، اچھی فوٹو لگوا لی، بہترین اپنی جو ہے وہ اشتہار سازی کر لی، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے جلسہ کروایا، اور ساتھ 2-4 دیگیں پکوا کر لوگوں کو کھانا پینا بھی ہو جائے گا، مسجد میں ایک میلے کا سما پیدا ہو جائے گا، اور بعد میں مسجد پھر خالی۔ ایسی تبلیغ کیا اثر کرے گی؟ جس تبلیغ سے مسجد خالی ہے ایسی تبلیغ کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے بھئی، ایسے مبلغ کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو دیکھے بنیاد ہی کہاں پر رکھی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا علماء کو دینا نہیں چاہیے، علماء کی جتنی خدمت کرے اتنی کم ہے، لیکن سودے بازی غلط ہے، سودے بازی غلط ہے۔ اتنے پیسے دے دو، اچھا آپ کا جو عالم موجودہ مساجد کے اندر جو علماء جو امام ہوتے ہیں انہوں بیچارے نو 3 دنوں دا وہ نمازاں بھی پڑھاندا ہے، بچے بھی پڑھاندا ہے، زانہ بھی دیندا ہے، جنازے بھی پڑھاندا ہے، نکاح بھی پڑھاندا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں وہ کرتا، 24 گھنٹے کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے، جب آواز دیں جب وہ حاضر ہوتا ہے۔ اس بیچارے کو پورے مہینے کے بعد 8,000، اور جو بندہ آدھا گھنٹہ تقریر کرنے کے لیے بڑا بندہ بلایا اس کو 50,000۔ پھر وہ کہتا میرے کو بھی انجنئر پڑھو گے جنہیں میں پڑھایا ہے۔ ہماری اخلاقی حالت بالکل، ہم لوگ جو ہے وہ دیندار طبقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ۔ ایک تو وہ علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا تھا کہ وہ لوگ کہ اس طرح ان کی انتڑیاں جو ہے وہ نکل کر باہر آ گئی ہیں، کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو دین سکھاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، ان کی انتڑیاں بھی باہر نکلی ہوئی تھی۔ ایسا منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ تو کانوں کے چسکے کے لیے کبھی بھی لوگوں کو نہ بلائیں، اور جو بندہ پہلے پیسے مانگتا ہے، پہلے سودے بازی کرتا ہے، ان لوگوں کو تو مسجد کے ممبر پر بلانا ہی نہیں چاہیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مقصد صرف دنیا کمانا ہو، وہ دنیا کمانے کے لیے دین حاصل کرے، اس بندے کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی نہیں دیں گے۔ پیارے بھائیو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، ایک شاعر نے کہا کم من معروف فی الارض مجہول فی السماء، بہت سارے لوگ جن کو دنیا میں لوگ جانتے ہیں، دنیا میں ان کا بڑا نام ہے، لیکن آسمان پر ان کو کوئی نہیں جانتا۔
اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں، اللہ نے کبھی ان کا نام فرشتوں میں نہیں لیا۔ ایسے بد نصیب لوگ ناموں پہ نہ مرا کریں، آوازوں پہ نہ مرا کریں، چسکے نہ لیا کریں، دیکھا کریں میری اصلاح کہاں پر ہو رہی ہے، وہاں پر جائیں جہاں پر کچھ اصلاح ہو، بندے کی تربیت ہو، جس سے کوئی فائدہ ہو، بندے کو دل پر چوٹ لگے، کھٹکا پیدا ہو کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں۔ دکانداری لگی ہوئی ہے، سیل لگی ہوئی ہے، یہ 25,000 والا ہے مولوی، یہ 50,000 والا ہے، یہ لاکھ والا ہے، پھر سارے کے سارے سسٹم، پھر وہ کہتے ہیں میرا اشتہار بھی بڑا سارا چھپوانا ہے، پھر جب میں آؤں تو میرے اوپر پھول بھی پھینکنے ہیں، پھر میرے لیے گاڑی بھی بھیجنی ہے، پھر میں آؤں تو میرے لیے مٹن پکوانا ہے، مرغی تو نہیں میں کھانا، وڈا گوشت بھی نہیں میں کھانا، مٹن بھی میں صرف چامپاں کھانا، میرے لیے بہترین دیسی گھی کے اندر کھانا پکانا، میرے لیے دیسی مرغ پکانا۔ آپ نے تو کبھی مولویوں کا ٹائم نہیں نہ لیا، آپ ٹائم لیں اور پھر ان کے نخرے دیکھیں۔ خاک دین سنانے ہم نے، اس دین کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھائی، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے طائف کے میدان کے اندر۔ آج ہمارے ناز نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، یہ جلسے کروانے ہیں جی، کیا ضرورت ہے ایسے بندے کو بلانے کی؟ وہ کو الگ دین سناتے ہیں آ کر۔ جو بندہ آپ کو اویلیبل ہو، جو بندہ قرآن و سنت کی کوئی بات سنائے جس سے اصلاح ہو جائے، وہ کوئی بھی بندہ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لے۔ اپنے مسجد کے مولوی کے پاس، امام کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے آپ لوگ؟ ان کو وقت کیوں نہیں دیتے؟ ان کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ ان کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ پھر نخرے دیکھتے ہیں ان کے۔ کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کو مساجد میں بلا کر جلسے کروانے کی، یہ دکانداری بنی ہے، دکانداری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دین کو حاصل ہی اس مقصد کے لیے کیا کہ دنیا کمائے، ایسے بندے کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت کی خوشبو بھی نہیں عطا کریں گے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں جی بڑے عالم دین ہیں، بڑا نام ہے ان کا، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جو بندہ آنے سے پہلے ہی اپنا ریٹ بتا رہا ہے، اس کا مقصد تو پیسے کمانا ہے، وہ تو ہنر ہے ایک۔ علم یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بندے کو، ٹھیک ہے بھائی وہ ایک ضروری چیز ہے کہ بندہ جو کوئی آتا ہے اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق، ہر کوئی بندہ علماء کی عزت بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے، لیکن یقین مانے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ کسی مولوی کا ٹائم لے کر دکھا دیں مجھے، یہاں پر تو چلتا ہے کام۔ اور پھر اب مولوی کہتے ہیں میں آواں گا، رونق پتہ کیویں لگے گی، 2 دیگاں پکایا جے اور روٹی پکایا جے، لوکی روٹی کھان آن گے۔ ہماری تو اخلاقی حالت یہ ہو چکی ہے، آئی تو جلسہ بھی وہ سننے جتنے روٹی پکی ہوئے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے دنیا کمانے کے لیے دین حاصل کیا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ یہ بڑا آسان کام ہے، ممبر پر آ کر تقریر کرنا، جلسہ کرنا اور گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کرنا، لیکن اصلاح کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ وقت تھوڑا ہے، یہ 4 ہو گئی ہیں۔ 5ویں حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے لوگ ہوں گے جو کبوتر کے سینے کی طرح، کحواسل الحمام، کبوتر کے سینے کی طرح اپنی داڑھیوں کو، اپنے بالوں کو کالا کریں گے، کالا رنگ کریں گے، کالا رنگ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین لا یریحون رائحۃ الجنہ، یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں، پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ لوگ ہیں جو داڑھیاں رکھتے ہیں، بال رکھتے ہیں، لیکن ان کو کالا کرتے ہیں، کالا، کالا شاہ، کالا سیاہ رنگ کا۔ سیاہ رنگ جو بندہ اپنے بالوں پر، اپنی داڑھی کو لگاتا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اس حدیث کو سمجھ لیں، سیاہ رنگ یا سیاہی مائل رنگ جو دیکھنے میں کالا ہی لگتا ہے۔ آج کل بہت سارے مذہبی لوگ سیاہی مائل ٹیوب لگا لیتے ہیں، لیکن وہ لگتا ہے کالا ہی ہے۔ یا ہمارے ہاں جو دکانوں پر براؤن رنگ کی ٹیوب ملتی ہے نا، وہ بھی کالی ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں کالی لگتی ہے، وہ کہنے میں براؤن ہے۔
نہ کالا لگائیں نہ کالے جیسی کوئی اور رنگت والا رنگ لگائیں. یہ اتنی بڑی وعید ہے. اب پتہ نہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حکمت کیا ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو احادیث ہیں اب ہمیں کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے بھائی اور لگا لیں, مہندی لگا لیں, کوئی اور رنگ لگا لیں, لیکن کالا نہیں کرنا, نہ کالا کرنا نہ کالا سیاہی مائل کرنا ہے. سیاہی مائل کہہ کے نا اس کو کالا ہی کر لیتے ہیں, وہ دیکھنے میں کالا ہی لگتا ہے. کبھی اپنی داڑھی کو اپنے بالوں کو کالا نہیں کرنا, یہ تو مذہبی لوگ ہو گئے. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں جو کالا کرتے ہیں نا ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی, اور جو بندہ داڑھی رکھے ہی نہ. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سنے نا کہ جو داڑھی رکھنے کے بعد بال رکھنے کے بعد ان کو کالا کر لے, دھوکھا ہے نا, کالا کر لے, کالا کر لے تو اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی, اور جو بندہ رکھے ہی نہ. اس مسئلے کو سمجھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے ہم نے, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو یہ حدیث بھی پلے باندھ لیں, یہ بڑی اہم حدیث ہے. آج کے اس دور کے اندر پہلی بات تو کوئی داڑھی رکھتا نہیں ہے, یہ کوئی رکھے نا اسے کالا کر لیتے ہیں. کالا نہیں کرنا, کوئی اور رنگ لگا لیں جو کالا نہ لگے آپ کو. ٹھیک ہو گیا جی. یہ 6 عمل ہو گئے, 5 عمل ہو گئے, میں نے آپ کو سنا دی. 6واں عمل, وقت تھوڑا ہے اس لیے میں زیادہ وضاحت نہیں کر رہا, بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. 6واں عمل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ابی داؤد کے اندر حضرت ثوبان کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ. وہ عورت جو اپنے خاوند سے بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگے نا, اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتے ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. پہلی بات تو شریعت اسلامیہ میں اتنی جلدی طلاق دینی نہیں چاہیے. طلاق اگر دینی بھی ہو تو پھر کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے. نبی پاک فرماتے ہیں حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین چیز جو ہے وہ طلاق ہے. پہلی بات تو طلاق نہیں دینی, اگر کوئی وجہ ہو تو بندہ جو ہے وہ طلاق دے دے, وہ بھی اچھے آسن طریقے کے ساتھ, اس کا بھی ایک طریقہ, تفصیل کا وقت نہیں. ہاں اگر مرد ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, اس کے حقوق پورے نہیں کرتا عورت کے, عورت کو طلاق بھی نہیں دیتا, نہ چھوڑتا ہے نہ رکھتا ہے, اس کو درمیان میں لٹکایا ہوا ہے, شریعت نے اس کو ایک حق دیا خلا لینے کا, وہ خلا لے لے. لیکن خلے کے لیے بھی ایک جائز وجہ ہونی چاہیے. جائز وجہ یہ ہونی چاہیے میرے حقوق پورے نہیں کرتا, میرا رہن سہن اس کے ذمہ ہے, وہ اس کو پورا نہیں کرتا, میرا کھانا پینا پورا نہیں کرتا اپنی طاقت کے مطابق, بغیر کسی وجہ کے جو عورت طلاق لے لے, بغیر کسی وجہ کے. میں نے ایک رشتے والے کو فون کیا کسی کام سے, کسی رشتے کو تلاش کرنے کے لیے. وہ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب آج کل میرے پاس جو رشتہ کروانے کے لیے فون آتے ہیں نا, زیادہ تعداد میں شادی شدہ عورتوں کے فون آتے ہیں, اور وہ عورتیں کہتی ہیں ہمارا نکاح باہر کنٹری میں, آؤٹ کنٹری میں کسی جگہ پر کوئی مرد ملے تو ہمارا نکاح وہاں پر کروا دینا, جیسے ہی آپ کی کال آئے گی ہم اپنے خاوند سے طلاق لے لیں گی. یہ میری آپ بیتی ہے. شادی شدہ عورتیں اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی ہیں بغیر کسی وجہ کے, صرف یہ ہے کہ باہر جائیں گے 4 پیسے ملیں گے, آزادی مل جائے گی, 4 پیسے دیکھنے کو مل جائیں گے, آؤٹ کنٹری میں کوئی نکاح ہو, کوئی بندہ ہو ضرورت مند, ہمیں بتائیں ہم نکاح کرنا چاہتی ہیں, اس بندے سے ہم طلاق لے لیں گے بغیر کسی وجہ کے. آپ کچہریوں میں چلے جائیں, اللہ جانتا ہے ایسے ایسے الزامات لگاتی ہیں عورتیں, شرم آتی ہے یہاں پر بتاتے ہوئے, شرم آتی ہے بتاتے ہوئے, ایسے ایسے الزام لگاتی ہیں عورتیں طلاق لینے کے لیے. گھر بھی برباد ہو گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ایسی عورت کے لیے جو بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ طلاق لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورت کے اوپر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے. آخری حدیث, آخری عمل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نساء قاسیات عاریات ممیلات مائلات. ایسا گروہ, ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود جو ہے وہ ننگی ہوں گی. ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. مائلات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ. ان کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے سروں کے اوپر جو ان کے بال ہوں گے نا, ان ایک طرف جو ہے وہ جھکے ہوں گے اونٹوں کی کوہان کی طرح, اونٹوں کی کوہان کی طرح. آپ اونٹ کی کوہان دیکھیں اس طرح جو ہے وہ بنی ہوتی ہے, بیل دیکھا نا آپ نے, اونٹ کی کوہان بھی آپ نے دیکھی ہوگی اس طرح جھکی ہوتی ہے. آج کل عورتوں نے نا جدید فیشن یہ آتا ہے, وہ جوڑا ایسا کر لیتی ہیں, جوڑا کر کے اوپر جو ہے وہ دوپٹہ لے لیتی ہیں, وہ سر پر ایسے پتہ چلتا ہے. یہ وہ عورتیں ہیں جن کی علامت
1500-1600 سال پہلے نبی پاک نے بتلا دی ہے، ان کی علامت یہ ہوگی، یہ کپڑے تو پہنیں گی لیکن کپڑے پہننے کے باوجود جو ہے وہ ننگی ہوں گی۔ کس طرح آپ دیکھ لیں، جو ہم نے جو ہے وہ جیسے جیسے ہوش سنبھالی ہے نا، جیسے جیسے پہلے کیا تھا، دوپٹہ سروں سے اترا، دوپٹہ اترتے اترتے بعد میں جو ہے وہ بازو جو ہے وہ جالی والے بازو آ گئے، پھر بعد میں وہ بازو جو ہے وہ ہاف ہو گئے، پھر وہ ہاف بازو جو ہے وہ ہوتے ہوتے سلیپ لیس ہو گئے، اور اب جو ہے وہ نیچے سے شلواریں ٹائٹس آ گئے ہیں، ٹائٹس، شلوار تو ختم ہو گئی ہے، پہلے تو ٹخنے ننگے تھے نا، اب ٹائٹس آ گئے ہیں۔ غیرت مند مرد، بغیرت مرد، بغیرت، جن کو غیرت نہیں نہ آتی ان کے گھروں کی عورتیں جو ہے وہ اس طرح کا لباس پہنتی ہیں، نہ باپ کو غیرت آتی ہے نہ بھائی کو غیرت آتی ہے۔ وہ بھائی تیرا جسم تیرے کپڑوں میں نظر آ رہا ہے، تو کس طرح کا لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہے؟ انگ انگ واضح ہے، جسم کا ایک ایک عضو واضح ہوتا ہے۔ شادیوں میں چلے جائیں، خوشبو عام ہے، اللہ کی پناہ ہے کہ آپ شادیوں میں چلے جائیں، آپ کے پاس سے کوئی عورت گزر جائے تو بندہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے کہ یار ایسی خوشبو، ایسی خوشبو تو مرد بھی نہیں لگاتے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ سردی کا موسم ہے، نومبر، دسمبر، جنوری، وہ یہ سردی کے موسم کے سردار مہینوں میں شادیوں کا موسم ہے۔ آپ شادیوں میں جا کر دیکھیں، وہ اللہ جانتا ہے، ہم نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہے، دستانے پہنے ہوئے ہیں، ہیلمٹ پہننا ہوتا ہے، ہم نے جو ہے وہ پجامہ نیچے پہننا ہوتا ہے، ہم نے اوپر جو ہے وہ جیکٹ پہننی ہوتی ہے، کسی نے جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ سویٹر پہننا ہوتا ہے، اتنے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کیسی مخلوق ہے، اتنے باریک لباس اتنی سردی کے موسم میں بھی پہن کر ان لوگوں کو سردی نہیں لگتی۔ سردی تو دور کی بات ہے، اس جہنم کی گرمی نہیں لگتی۔ نہیں تو آپ اپنے گھر میں جا کر الماری کھول لیں، جو ہماری خواتین جو ہے وہ شادیوں میں لباس پہنتی ہیں نا، وہ موتی تارے والا، وہ دیکھ لیں جا کر، جو شادیوں میں لباس خواتین پہنتی ہیں اس کی آپ جو ہے وہ پیمائش چیک کر لیں، وہ کتنے تنگ ہیں، کتنے باریک ہیں، کتنے ٹائٹ ہیں۔ بچیاں بچیاں کہہ کر ہم لوگوں نے خیر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، نبی پاک صلی اللہ، اور یہ معاملہ صرف عورتوں تک نہیں ہے، میں انشاءاللہ سناؤں گا آپ کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیوس بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور دیوس وہی بندہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کی خواتین کے معاملے میں غیرت نہیں کھاتا، غیرت نہیں کھاتا۔ اللہ کے بندو، یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا آئے دن برائی ہو گئی، فحاشی ہو گئی، بدکاری ہو گئی، فلاں کے ساتھ لڑکی کے ساتھ ریپ ہو گیا، اور جب ایسا لباس پہنا کر ہم مردوں کے سامنے اپنی بچیوں کو بھیجیں گے تو پھر یہی حال ہونا ہے۔ یہ تو دعوت دینے والی بات ہے برائی کی۔ پھر کہتے ہیں جی مردوں کی نظروں میں حیا نہیں رہا، مردوں کی نظروں میں حیا کدھر سے آئے؟ آپ تو خود دعوت دے رہی ہیں ان کو۔ آپ بازار میں چلے جائیں، اللہ جانتا ہے موٹا پہننے والا لباس نہیں ملتا۔ با حیا خواتین جو لباس نیا خریدنا چاہتی ہیں، موٹا لباس نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں جی چلتا ہی انج ہے، فیشن ہے، فیشن ہے، چلتا ہی اس طرح کا ہے۔ تو باریک لباس پہننے والی ایسی خواتین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل کے ایک زمانہ آئے گا، دور آئے گا، جو خواتین لباس تو پہنیں گی لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اب کسی نے تو کسی کو تو نہیں کہنا تو ننگی لگنی ہے، بھائی کوئی تو نہیں اس طرح کہتا۔ یہ کاٹن، ہم لوگ گرمیوں میں کاٹن پہنتے ہیں، اور جو تم کاٹن پہنتے ہو نظر آتا کہ نہیں جسم؟ کاٹن پہن کر جسم نظر آتا کہ نہیں آتا؟ خواتین کاٹن پہنتی ہیں، نہیں تو آپ گھر میں جا کر خواتین سے پوچھ لیں۔ میری تو عمر اتنی نہیں ہے، آپ کا تو تجربہ بھی مجھ سے زیادہ ہے۔ یہ آہستہ 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 حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں خواتین جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ لوگوں کو مائل کریں گی، مائل ہوں گی۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے سروں پر ایسے اونٹوں کی کوہان کی مانند جو ہے وہ جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں لا يدخلن الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحہا، جنت تو دور کی بات ہے، ان کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت پر آتی ہوگی۔ یہ 7 عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان 7 کاموں سے بچنا ہے۔ یہ 7 کام، یہ 7 احادیث، صحیح احادیث میں نے آپ کے سامنے جو وہ رکھی ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ 7 بڑے ایسے کبیرہ گناہ ہیں، یہ ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے مسلمان، لیکن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔